رمضان کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ روزے کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکیوں کے 10 گنا ہوتا ہے۔ رمضان اور قرآن۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ سحری کھانے والوں پر رحمت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کا کھانا بابرکت ہے، اس لیے اس کو نہ چھوڑا کرو، اور پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ روزے میں زیادہ سونا۔ روزے دار کے لیے سنت ہے کہ وہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے، تاکہ بھوک اور ضعف یعنی کمزوری کا اثر محسوس ہو۔ اگرچہ افضل کم سونا ہی ہے، پھر بھی اگر ضروری عبادات کے علاوہ کوئی شخص سوتا رہے تو گنہگار نہ ہوگا۔ روزہ رکھیے، یہ آزمائش میں کام آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی اس کے بال بچوں، مال اور پڑوسی کے معاملے میں آزمائش ہوتی ہے، اور روزہ ان آزمائشوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک افطاری کے وقت جب دن بھر کی بھوک و پیاس کے بعد نعمتیں سامنے آتی ہیں، دوسری رب سے ملاقات کے وقت جب روزے کا دیدار ہوگا اور روزے کا جزا ملے گی۔ جب رب کا دیدار ہوگا اور روزے کی جزا ملے گی۔ ناپسندیدہ روزہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزے دار جھوٹ اور جہالت گناہ کا کام نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ کس چیز سے روزہ کھولنا مستحب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کھجور میسر ہو تو چاہیے کہ وہ اسی کھجور سے روزہ کھولے، اور جسے کھجور میسر نہ ہو تو چاہیے کہ وہ پانی سے کھولے، کیونکہ پانی پاکیزہ چیز ہے۔ افطار کس چیز سے کیا جائے؟ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے افطار کر لیتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ مل پاتی تو چند گھونٹ پانی نوش فرما لیتے۔ روزہ افطار کرانے والوں کا ثواب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ فطرانہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر اور روزے دار کو فحش اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کی خوراک کے لیے فرض قرار دیا گیا، لہذا جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ افضل صدقہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا، رمضان میں صدقہ کرنا۔ دل کھول کر خرچ کریں۔ ماہ رمضان میں دل کھول کر خرچ کرو، چونکہ رمضان میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسا کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنا۔ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ سحری کھانے کی تاکید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد، سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ روزے کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا وہ زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، پھر بھی اسے چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔